اس وقت پورے ملک میں لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، ہر جگہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، مساجد میں نماز کی پابندیاں ہیں، نماز میں صرف چند افراد ہی حاضر ہو سکتے ہیں۔ تو اب ہر طرف سے سوالات آ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، ہم تراویح کی نماز کیسے ادا کریں؟ لہٰذا تراویح کی نماز کا مختصر اور آسان طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ نماز عشاء پڑھ لیجئے، یعنی نماز عشاء کا جب وقت ہو تو 4 رکعت سنت پڑھ لیجئے، 4 رکعت سنت کے بعد 4 رکعت فرض ادا کر لیجئے، 2 رکعت سنت پڑھ لیجئے، 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے۔ اس کے بعد 20 رکعت تراویح آپ کو ادا کرنی ہے۔ 20 رکعت تراویح کے لیے آپ چاہیں تو ایک ساتھ نیت کر لیجئے اور چاہے تو ہر 2 رکعت پر نیت کریں۔ اس کی ترتیب یوں ہوگی کہ پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ الم تری کیف پڑھ لیجئے اور دوسری رکعت میں لإلاف قریش پڑھ لیجئے، تیسری رکعت میں آپ ارائیت الذی پڑھ لیجئے اور چوتھی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیجئے۔ یہ 4 رکعت جب آپ کی مکمل ہو جائے تو تسبیح تراویح پڑھ لیجئے۔ تسبیح تراویح یہ ہے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اس کے بعد مختصر سی دعا کر لیجئے۔ 4 رکعت آپ کی مکمل ہو گئی۔ 5ویں رکعت میں اب آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیجئے سورہ فاتحہ کے بعد، اور 6ٹھی رکعت میں اذا جاء پڑھ لیجئے۔ 7ویں رکعت میں آپ تبت یدا پڑھ لیجئے سورہ فاتحہ کے بعد، اور 8ویں رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھ لیجئے۔ 9ویں رکعت میں آپ قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیجئے اور 10ویں رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لیجئے۔ یہ 10 رکعتیں مکمل ہو گئی۔ ہر 4 رکعت میں آپ تسبیح تراویح پڑھیے اور اس کے بعد یہ 10 رکعتیں بقیہ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ لیجئے جو بتائی گئی، کہ یعنی الم تری سے قل اعوذ برب الناس تک۔ اب یہ آپ کی 20 رکعتیں مکمل ہو جائے گی۔ ہر 4 رکعت پہ آپ تسبیح تراویح بھی پڑھ لیجئے اور مختصر سی دعا بھی کر لیجئے۔ اس کے علاوہ ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو یہ 10 صورتیں یاد نہ ہوں تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کو جو قرآن شریف میں سے یاد ہے، یا جو مختصر سا قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، انا اعطینا، جو بھی آپ کو یاد ہے آپ وہ بھی تراویح میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ یہی پڑھنا ہوگا، لہٰذا آپ کی تراویح ادا ہو جائے گی۔ اس میں بس یہ آسانی ہے کہ اس میں ترتیب آپ کی قائم رہے گی اور آپ کم سے کم تر بھولیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھیے کہ تراویح میں دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے، یعنی سامنے قرآن پاک رکھ دیا اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد دیکھ کر قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا تو یہ درست نہیں ہے، لہٰذا اس کا بھی خاص خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان کی برکتوں سے نواز